سبز آنکھوں والا پانڈا بانس کے جنگل میں سمندر کی چوٹیوں کے درمیان رہتا تھا۔ اس کا نام پنک پنک تھا۔ وہ ایک نوجوان پانڈا تھا۔ اس کے چنچل بہن بھائیوں کے برعکس پنک پنک ایک خاصیت کے ساتھ پیدا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں معمول کے کالے رنگ کے شعلوں سے نہیں بلکہ سبز رنگ کی آسمانی چمک سے روشن تھیں۔ پنک پنک کی مختلف آنکھوں کی وجہ سے باقی پانڈا برادری اس سے خوف محسوس کرتے تھے۔ اس سے کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا۔ بزرگ پانڈا اسے برا شگون مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ پنک پنک کی آنکھوں میں ایک انجانی طاقت ہے۔ اس بے ضابطگی نے اسے پانڈا برادری کے درمیان بے دخل کر دیا۔ تاہم پنک پنک صرف تنہائی محسوس کرتا تھا۔ وہ اپنے دن جنگل کے چھپے ہوئے کونوں میں گزارتا۔ اس کی دوستی خوبصورت تتلیوں اور کچھ بوڑھے کچھووں کے ساتھ تھی۔ ایک دن جنگل میں گھومتے گھومتے اس نے ایک چھپی ہوئی آبشار دریافت کی جو ایک سبز رنگ کی چٹان سے نیچے گر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس آبشار کے قریب پہنچا، ایک عورت جو دھند میں ڈھکی ہوئی تھی آبشار کے کنارے پر کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ بولی، سلام سبز آنکھوں والے نوجوان پانڈا، آپ کے پاس ایک تحفہ ہے۔ اس کی آواز پہاڑی ندی کی جھنکار جیسی تھی۔ پنک پنک چونکا لیکن غور سے اس عورت کی بات سنتا رہا جس نے خود کو جنگل کی روح کے طور پر ظاہر کیا، جو اس سبزہ زار کی محافظ تھی۔ اس نے پنک پنک کو بتایا کہ اس کی سبز آنکھوں نے اسے جنگل میں چھپے ہوئے جادو کو دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ بہتی ندیوں میں روحیں، قدیم درختوں کی حکمت اور تمام جانداروں کا باہمی تعلق۔ جنگل کی روح نے پنک پنک کو ایک طاقتور سبز رنگ کا لاکٹ دیا جو اس کے منفرد ویژن کو بڑھانے کا ایک ذریعہ تھا۔ لاکٹ سے اسے جنگل کی زبان کو سمجھنے اور کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچنے میں مدد ملے گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پنک پنک نے اپنی صلاحیتوں کو نکھارا۔ اس نے جنگل کی توانائی سے زخمی جانوروں کو شفا دینا سیکھا، زنگ آلود پتوں میں چھپی ہوئی وارننگز کو سمجھنا اور بدلتے موسموں کی غیر معمولی درستگی کے ساتھ پیش گوئی کرنا سیکھا۔ ایک شدید گرمی میں خشک سالی نے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بانس کے جنگل مرجھانے لگے اور پانڈے اپنی زندگی کی بازی ہارنے لگے۔ اپنے ماضی کے تعصب سے مایوس اور شرمندہ بزرگ پانڈوں نے پنک پنک سے مدد طلب کی۔ پنک پنک نے اپنی بہتر نظر کا استعمال کرتے ہوئے پہاڑوں کے درمیان ایک پوشیدہ چشمے کا پتہ لگایا۔ پانڈوں کی مشترکہ طاقت اور موسم بہار کے بہاؤ نے جنگل کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ پنک پنک جسے ایک بار برادری سے خارج کر دیا گیا تھا، وہ ان پر آئی مصیبت سے نجات کا ذریعہ بن گیا۔ وہ سبز آنکھوں والے گارڈین کے نام سے جانا جانے لگا۔ اسے پانڈا برادری میں قابل احترام سمجھا جانے لگا۔ جنگل کے تمام جاندار اس کی عزت کرتے تھے۔ تب نے سیکھا کہ حقیقی طاقت ایک جیسا ہونے میں نہیں بلکہ منفرد ہونے کو قبول کرنے میں ہے۔ پنک پنک کا فسانہ سبز آنکھوں والا پانڈا ایک یاد دہانی بن گیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قدرت نے ہمیں جیسا بھی بنایا ہے انمول بنایا ہے۔ نہیں کوئی چیز نکمی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔